رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستو اور بھائیوں، سب سے پہلے تو اس طالب علم کے موجودہ والدہ اور والد محترم اور اہل مدرسہ بالخصوص مفتی صاحب مولانا اور تمام ہی بستی والوں کو مبارکبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طالب علم کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج فرمایا کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ ایسا کلام ہے کہ اس کلام کا جواب دنیا میں کوئی لانا چاہے تو کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ اب عام طور پر ہم لوگ جیسے ہیں جن کا علم بہت زیادہ سادہ سیدھا ہے، بظاہر بعض مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جیسا کلام لا لیا جائے اس میں کیا مشکل ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے اگر خدا نخواستہ جو بات میرے ذہن میں آ جائی ابھی ظہر کے وقت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، خدا نخواستہ غلط ہو تو میں اصلاح کی امید رکھتا ہوں علماء کرام سے، اور بطور خاص استاد محترم مشفق و مربی حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، اور اگر صحیح ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانتا ہوں۔ دیکھیں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسا کلام دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے دو مطالب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کے کلام کا جو ظاہری جسم ہے، ظاہری الفاظ ہے، اس کا کوئی بدل پیش نہیں کر سکتا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو معنویت ہے، اس کے اندر جو کمالات ہے، اس کے اندر جو معجزات ہے، اسے کوئی دنیا میں پیش نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر جو ایک چھوٹے سے ننھے طالب علم نے پورا قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، تقریباً 10 گھنٹے کا وقت لے کر کے مکمل قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کی شہادت اور گواہی دی ہے۔ دنیا میں اس جیسا کارنامہ کسی اور کتاب کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، کسی علوم سے، کسی لائن اور فن سے تعلق رکھنے والی ہو، اب چاہے وہ ہماری اپنی مادری زبان کی کیوں نہ ہو، بلکہ خود ہم بھی اگر ایسا کر کے دیکھ لیں کہ کوئی ایک کتاب جو اتنی موٹی ہو، ہماری اپنی مادری زبان کی ہو، اس کو اس طرح سے حفظ کر لیں اور صبح سے شام تک بغیر اٹکے کے، بغیر ایک لفظ کی مخالفت کے صحیح سنا سکیں، ہمارے بس کا کام نہیں۔ یہ اعجاز ہے قرآن پاک کا، یہ کمال ہے قرآن پاک کا، اور صرف یہ ایک طالب علم نہیں، لاکھوں اور کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں قرآن پاک کو محفوظ کیا، اور اس میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں ایسے ہیں جنہوں نے ایک دن میں قرآن پاک سنانے کا کارنامہ انجام دیا۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دیگر مذاہب کے لوگ یا دشمنان اسلام ظاہری اعتبار سے کچھ کلام پیش بھی کر دے تو حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر دشمنی میں کوئی کہہ بھی دے کہ ظاہر میں ہم نے پیش کر دیا، تب بھی قرآن کا چیلنج باقی ہے کہ اس جیسے کمالات اگر کوئی پیش کرتا ہے تو پیش کر کے دکھا دے۔ اس جیسے کمالات یقیناً پیش کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ قرآن یہی کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم فرشتوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو تو ملا لو، یہاں تک کہ انبیاء کو ملانا چاہتے ہو تو ملا لو، انتہا یہ کہ محمد الرسول اللہ کو بھی تم اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو تو ملا لو، وہ ذات بھی تمہارے ساتھ مل کر کے اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسان کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارا تعلق اس کلام سے جوڑا ہے۔ پہلی گزارش تو یہ۔ دوسری گزارش دوستوں اور بزرگوں میں یہ کہنا چاہوں گا، بڑی مہربانی کی بات ہے اللہ تعالیٰ جیسے ان طالب علموں کو ایک ایسا استاد نصیب فرمایا کہ جس کی وجہ سے ان کی قسمت ایسی چمکی ہے۔ ہم بھی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی اور سبھی کو ایسے اساتذہ نصیب فرمائے۔ ہم نے صبح سے یہ کلام سنا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سننا ہی 2 4 10 15 20 آدمی تھے صبح میں جب میں یہاں آیا۔ ہم لوگوں کو تو معذرت کے ساتھ سننا بھی نہیں ہوتا کہ ایک قرآن پاک صبح سے شام تک سن لیں، حالانکہ جس بندے نے بھی یہاں چند بندوں نے سنا ہوگا ان کے لیے فخر کی بات ہے، وہ ساری زندگی سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا ہے کہ ایک دن میں نے قرآن پاک پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، لیکن الحمدللہ ایک دن میں پورا قرآن میں نے سننے کا کارنامہ انجام دیا۔ یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔
تو ہم سے تو سننا نہیں ہوتا. یہ لوگ جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے صبح 3:30 بجے سے بچہ قرآن پڑھ رہا تھا. میں کہتا ہوں ایک دن پڑھنے سے نہیں، اس طرح سے کئی دن، کئی مہینے، کئی سال گزر گئے، ساری قوم سو رہی تھی اور یہ طلبہ اٹھ کر کے قرآن پاک کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ ثمرے ظاہر ہوتے ہیں. معمولی بات نہیں کہ اس طرح سے بار بار ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھ لینا پڑتا ہے تب جا کے قرآن پاک سینے میں محفوظ ہوتا ہے. یہ کمال ہے اساتذہ کا بھی، یہ کمال ہے طلباء کرام کا بھی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے. آخری اور ایک ایسی بات جو ظاہری اعتبار سے جس کو کچھ پتہ نہ ہو شاید موضوع کی مخالفت لگے گی، لیکن سمجھدار لوگ میری بات کو سمجھیں گے. میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ دوستوں اور بزرگوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. حضور نے فرمایا یہ جو عزت ہے، عزت کی پیدائش ہوئی ہے، عزت کو بنایا گیا ہے، عزت کو وجود ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. عزت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. ساری عزتوں کا مالک، ساری عزتوں کا ٹھیکیدار اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ان العزت للہ ولرسولہ، دوسرے نمبر پر اس کے رسول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کو پیدا کیا. اور تیسرے نمبر پر وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے بادشاہوں کے لیے، ان کے قائدین کے لیے، ان کی قیادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کو پیدا کیا. اور چوتھے نمبر پر وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، عام مسلمانوں کے لیے باری تعالیٰ نے عزت کو پیدا کیا. عزت کی پیدائش ہی اللہ کے لیے ہوئی، عزت کی پیدائش ہی رسول کے لیے ہوئی، عزت کی پیدائش ہی مسلمان علماء کے لیے اور قائدین کے لیے ہوئی، اور عزت کی پیدائش ہی عام مسلمانوں کے لیے ہوئی ہے. ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم یوں سینہ تان کر جئیں گے، کبھی عزت کے مقابلے میں اپنی جان کو اہمیت نہیں دیں گے، عزت کے مقابلے میں ہماری اپنی اولاد کو اہمیت نہیں دیں گے. عزت قرآن کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہے. اس انداز میں جینے کی ہم فکر کریں گے. ہم ذلت کو کبھی بھی جان کے مقابلے میں قبول نہیں کر سکتے، ہم ذلت کو کبھی بھی جائیداد کے مقابلے میں قبول نہیں کر سکتے، ہم ذلت کو کبھی بھی کاروبار کے مقابلے میں اور پراپرٹی کے مقابلے میں قبول نہیں کر سکتے. اس انداز کے ساتھ جینا اور اس وقت کا تقاضا ہے کہ اسی انداز کے ساتھ ہم جیے بھی اور ہماری اپنی نسلوں کے اندر بھی یہ صورت ہو کے اللہ کرے کہ جتنی باتیں یہاں پر کہی اور سنی گئی ہے ان سب پر ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آخر میں طالب علم کو، اہل مدرسہ کو، اہل گاؤں کو، سبھی کو دوسری مرتبہ مبارکبادی کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.